السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ الیکشن 2024 کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ 8 فروری کو یہ الیکشن ہو رہا ہے اور تمام سیاسی جماعتیں بھرپور کیمپین کر رہی ہیں، جلسے کر رہی ہیں، ریلیاں کر رہی ہیں، اجتماعات کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو بھی پیش کیے ہیں، لیکن ایک سیاسی جماعت جس کی کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کی پاپولیرٹی 70% سے زیادہ ہے، مگر وہ الیکشن سے باقاعدہ طور پر باہر ہے، اس کو انتخابی نشان نہیں ملا۔ اس کے جو امیدوار ہیں وہ آزاد حیثیت میں انتخاب لڑ رہے ہیں، تحریک انصاف۔ گو کہ تحریک انصاف باقاعدہ طور پر الیکشن نہیں لڑ رہی، مگر پھر بھی اس نے اپنا منشور آج پیش کر دیا ہے، اور بیرسٹر گوہر خان صاحب نے آج یہ منشور میڈیا کے سامنے پیش بھی کیا۔ اور آج کے دن، یعنی آج اتوار کے دن، چیئرمین تحریک انصاف نے یہ ہدایت کی تھی کہ تمام ہی ارکان جو کہ آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ ریلیاں نکالیں گے۔ بتایا گیا کہ ان کو بھی اجازتیں نہیں مل سکی، تو آج وہ ریلیاں بھی بڑے پیمانے پر نہیں نکل سکی ہیں۔ کیا مشکلات ہیں تحریک انصاف کو؟ یہ کس طرح سے نبردآزما ہوگی اس چیلنج سے جو 2024 کا الیکشن ہے 8 فروری کا؟ اس کی اب کیا پلاننگ ہے اور کس طرح وہ عوام میں نہ صرف جائے گی بلکہ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر گوہر خان صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ سر، تمام سیاسی جماعتوں نے جو اپنے مینیفیسٹو پیش کیے، انہوں نے اس میں بات کی ہے مہنگائی کم کرنے کی، انہوں نے بات کی ہے کہ کس طرح سے وہ عوام کو ریلیف دیں گے، کس طرح سے اکانومی کو بہتر کریں گے، لیکن آپ نے بات کی ہے رول آف لا کے حوالے سے صرف، اور آپ نے جو اسپیسیفک سب سے زور دے کر جو آپ نے بات کی، جو مختصر سا آپ نے بیان کیا اپنا مینیفیسٹو، گو کہ وہ جو آپ نے جاری کیا ہے وہ تو بہت طویل مینیفیسٹو ہے، تو آپ کا زور اس پر تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان، جو پرانا آپ کا نعرہ تھا۔ سر، یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ یہ کرنے جائیں گے، معیشت کے حوالے سے کیا پلان ہے اور اس کے علاوہ دیگر کیا اہم چیزیں ہیں آپ کے مینیفیسٹو میں؟ دیکھیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے مینیفیسٹو میں اس کا ذکر کیا ہے کہ 2 نہیں 1 پاکستان، یس ہم نے کہا ہے کہ نہیں، ایک ملک میں ایک ہی سسٹم ہونا چاہیے، تو وہ ہم جو انجسٹس ہے وہ پوری سوسائٹی کے ساتھ جیسے ہیں تو اس کی طرف ہم توجہ مبذول کروانا چاہ رہے تھے کہ کسی بھی ملک میں اگر آپ اکانومی کو بڑھانا اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور آپ ملک کو اسٹیبلٹی نہیں دے سکتے تو وہ آپ اچیو نہیں کر سکتے، اور ملک میں آپ پولیٹیکل سسٹم کو اسٹیبلٹی دیں گے، رول آف لا کو لے کے آئیں گے تو آپ اکانومی کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کی اکانومی مضبوط ہوگی تو عوام مضبوط ہوں گے، ملک مضبوط ہوگا۔ تو اکانومی کے لیے ہم نے پورے چیپٹر دیے، یہ 168 پیجز ہے، اس لیے میں نے ان کو ذکر کیا تھا کہ آئی وش کہ میرے پاس بھی پوری ٹیم موجود ہوتی ہے اور ہمارے پاس وہ سرکمسٹانسز ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صبح سے میں ابھی سینٹرل آفس سے ہی آپ کے سے مخاطب ہوں، اور آج ہی ہمارا جو یہ پریس کانفرنس ہم نے رکھا تو سویرے سے پولیس یہاں پہنچی ہوئی تھی اور ہمارے پاس لوگوں کا آنا جانا بڑا لمیٹڈ ہے، تو اس لیے ایسے سرکمسٹانس میں پوری ٹیم میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکی، لیکن جو ہم نے ان کو پولیٹیکل ریوائول کے لیے دیا ہے تو وہ پورا ایک پراپر پلان ہے ہمارے پاس۔ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایمپسس کر رہے ہیں رول آف لا پہ، بلکہ جو 16 پوائنٹ اس کے ہر قسم کے ہم اسٹرکچر ریفارم لے کے آ رہے ہیں، ٹیکس ریفارم لے کے آ رہے ہیں، اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے لے کے آ رہے ہیں، جو اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنس ہے اس کے سلسلے میں، جو سرکولر ڈیٹ کم کرنے کی اس کے لیے، جاب کریشن کے سلسلے میں جو پرائیویٹائزیشن کی طرف ہم آگے لے کے جائیں گے وہ بھی، تو پوری ایک ذہیم بک ہے ہم نے پبلش کی ہے، یہ 168 پیج کی ہے، اس کی ایک ایگزیکٹو سمری ابھی ہم جو سارے جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ سر، آپ ایک پریس کانفرنس نہیں کر پا رہے، اپنا منشور جس طرح سے پیش کرنا چاہتے تھے ویسا نہیں کر پا رہے، آپ کے پاس لوگ نہیں پہنچ پا رہے، آپ ریلیاں نہیں نکال پا رہے، آپ کو کیوں اس بات کی امید ہے کہ آپ 8 فروری کا الیکشن جیت بھی جائیں گے؟ آپ کے پاس تو فوراً پولیس آئی کھڑی ہو جاتی ہے بقول آپ کے، تو آپ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے، یہ آپ کو یقین کیوں ہے؟ دیکھیں، وہ پولیس تو باقی یہاں کھڑی ہوئی ہے، اور ہر جگہ پہ جس طریقے سے صبح میازر صاحب کو بھی جو فارمر گورنر ہے اس کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا، باقی لوگوں کو بھی زد و کوب کیا گیا ہے، باقی جگہ جگہ انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ یہ تو ایک سرکمسٹانسز ہے کہ ہمارے جو کمپین شروع ہے وہ تو پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور جس طریقے سے ہمیں سنگل آؤٹ کیا جا رہا تھا باقی کسی کو اور کے ساتھ تو نہیں۔ اگر آپ نے سارے پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھا ہے تو ہر پولیٹیکل پارٹی ریلی بھی نکال رہی، جلسہ بھی کر رہی ہے، کنونشن بھی کر رہے ہیں، ہمیں
تو کنونشن کی بھی اجازت نہیں، جلسے کی بھی اجازت نہیں ہے، پراپرلی تو ٹریٹ ہی نہیں کیا جا رہا جس طریقے سے ایک پولیٹیکل سسٹم میں ایک سٹیزن کا پارٹیسپیٹ ہونے کا رائٹ ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں بالکل دعویٰ ہے اور ہماری پاپولرٹی اور حل کے خدا نے اپنا آواز استعمال کرنا ہے، اور ہمارے ووٹر اور سپورٹر نے انشاءاللہ تعالی 8 تاریخ کو بڑھ چڑھ کر کے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں ان کے حق میں استعمال کریں گے۔ خان صاحب نے جن کینڈیڈیٹ کو چناؤ کیا ہے ان کو ٹکٹیں دی ہے، ہم نے اپنے پورٹل پہ جن کو انٹروڈیوس کرایا، انشاءاللہ تعالی عوام ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں گے۔ اور عوامی آواز ایسے ہی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو سرکار ہی آگے فیسیلیٹیٹ کرے تو آپ آگے بڑھیں گے، نہیں، انشاءاللہ تعالی سر میں عوام سوال اس لیے کر رہا ہوں آپ سے کیونکہ آپ کو سپورٹ کرے گی۔ سرکار فیسیلیٹیٹ تو نہیں، بقول آپ کی سرکار آپ کو روک رہی ہے اور ہر جگہ پہ روک رہی ہے، نامینیشن پیپر سے لے کر پریس کانفرنس سے لے کر ریلی سے لے کر جلسے سے لے کر ہر جگہ اگر آپ کو روکا جا رہا ہے تو الیکشن میں آپ کو کیسے جانے دیا جائے گا؟ جو آپ جس رویے کا آپ اظہار کر رہے ہیں، کیوں آپ کو یقین ہے کہ لوگ نکلیں گے بھی اور ووٹ بھی ڈال دیں گے؟ اور ووٹ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں الیکشن بہت شفاف تو نہیں ہوتے اور یہ سب مانتے ہیں۔ نہیں دیکھو، یہ پہلے والی طرح کے انشاءاللہ تعالیٰ طریقہ کار نہیں ہوگا۔ واقعی پہلے میں اگر کوئی الیکشن شفاف نہ ہوئے ہوں گے تو نہیں ہوئے ہوں گے اور نہیں بھی ہوتے، لیکن اس میں آپ کو فرق نظر آتا ہے کہ 19-20 کا فرق ہوتا ہے۔ اس مرتبہ جو ہے نا وہ 19-20 کا فرق نہیں ہے۔ اگر آپ ایک ریلی کی اجازت دے دیں، اس وقت جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں اور آپ ان کو دیکھیں، جس طریقے سے میں اپنے ہوم ٹاؤن میں گیا تھا، وہاں میں نے کچھ کنونشنز کی، آپ دیکھیں کتنے بڑے کنونشن ہوتے ہیں، لوگ کس طرح پرجوش ہیں اور کس قدر وہ والہانہ استقبال کر رہے ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کا، اور سب کا کر رہے ہیں، ان کا جو لگاؤ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 8 تاریخ کو جب لوگ نکلیں گے تو وہ زیادہ تعداد میں نکلیں گے، وہ اپنے حق رائے کا نہ صرف یہ کہ وہ ووٹ دیں گے بل اپنے ووٹ پہ پہرا بھی دیں گے، وہ اپنے ووٹ کا بچاؤ کریں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ دھاندلی کو روکیں گے۔ مگر اور سر ہمیں آپ امید ہے کے جلسوں انشاءاللہ میں تعالیٰ بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہوں گے، لیکن جے یو آئی کے جلسے کراچی شہر میں بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن ووٹ نہیں پڑتا۔ جماعت اسلامی کے بہت بڑے جلسے ہوتے ہیں لیکن صوبائی اور مرکز کی اسمبلی کے لیے ان کو ووٹ نہیں پڑتا۔ تو جلسے بڑے ہونے کا یا پاپولرٹی بہت ہونے کا الیکشن سائنس سے کوئی گہرا تعلق تو نہیں ہے سر؟ نہیں دیکھو، آپ کی بات صحیح ہوگی کہ جتنے بھی اسلامک پارٹیز ہیں ان کا ایک انفلوئنشل سرکل بہت بڑا ہوتا ہے، لوگوں کو سٹریٹ پہ لانا، جلسہ کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، پر ان کے اکثر کینڈیڈیٹ سکیٹرڈ ہوتے ہیں، تو وہ ایک ڈفرنٹ سچویشن ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی یا جے یو آئی کے مطابق ان کا جو آؤٹ ریچ ہے اور جنرل پبلک ہے، ہمارا سپورٹ انٹائرلی ڈفرنٹ ہے، پہلے بھی زیادہ ہوا ہے۔ اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک سرپرائز ملے گی کراچی میں بھی اور انر سندھ میں، اور ہمارے جو سپورٹڈ کینڈیڈیٹ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کلین سویپ کرے گی اگر ان کا راستہ نہیں روکا گیا، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ عوام جب زیادہ تعداد میں نکلے گی، لوگ جب ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے اور جب لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ابھی ووٹ کا ڈیسیجن کیا آ رہا ہے اور آؤٹ کم کیا آ رہا ہے اور ٹرن آؤٹ کیا ہے اور رزلٹ کیا ہے، تب تک وہ انتظار کریں گے جب تک ان کو وہ فارم نہیں ملتا۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ جو دھاندلی کے خدشات ہے اور یا دھاندلی کے چانسز ہے وہ انشاءاللہ کم سے کم تر ہوں گے۔ اس مرتبہ عوام ان کو روکے گی، اچھی طریقے سے گارڈ کرے گی، تو مجھے اس لیے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا وننگ مارجن اتنا زیادہ ہوگا، ہماری پاپولرٹی اتنی زیادہ ہے، ہمارے لوگ جو ہے اس مرتبہ وہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ ٹھیک ٹھاک گارڈ کریں گے، اس لیے وہ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو زیادہ نہیں ہرایا جا سکتا۔ سر آپ نے خود ہی اپنی گفتگو میں کہا کہ اگر ہمیں نہیں روکا جاتا، اور پھر آپ نے کہا کہ آپ کو امید ہے، تو اگر روکا جاتا ہے اور آپ کی امید پوری نہیں ہوتی تو پھر تو صورتحال بالکل مختلف ہوگی۔ بیسکلی آپ سسٹم سے لڑائی کر رہے ہیں سر، تو آپ اب تک تو سسٹم سے نہیں جیت پائے۔ ہم سسٹم سے مسعود صاحب وداؤٹ ڈیو رسپیکٹ نہیں، دیکھو سسٹم سے بالکل لڑائی نہیں کرنا چاہتے، نہ کوئی ارادہ ہے سسٹم سے لڑنے کا، نہیں ہماری کوئی خواہش ہے سسٹم لڑنے کا۔ یہ پاکستان اور ڈیموکریسی اور اکانومی کی بڑی بدقسمتی ہوگی اگر موسٹ پاپولر پارٹی کے بارے میں ایسے بیانات دیے جائیں، نہیں ہرگز نہیں، ہم نہیں چاہتے۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں ہماری تو یہ خواہش ہے کہ سیز فائر ہونے چاہیے، آگے کی طرف ہم بڑھے، لیکن اس کا سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ یہ بیلٹنگ کا پروسیس اب کمپلیٹ ہو، الیکشن کا یہ فائنل پروسیس ہوگا جس میں پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی جو رجسٹرڈ 12 کروڑ ووٹر ہے وہ جائیں اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ یہی آئینی طریقہ کار ہے، یہی قانونی طریقہ کار ہے، تو عوام کا راستہ کسی صورت نہ روکا جائے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر روکا جائے تو وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پاسبلٹی یہ ہے کہ کوئی ہرڈل کریٹ کیے جا رہے ہیں تو obviously ہمارے پاس تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی کوئی گریلا فورس تو نہیں ہے کہ ہم خود جا کے اسٹریٹوں پہ جائیں اور قانون کے ہاتھوں میں لے لیں اور کہیں نہیں الیکشن ایسے ہونے چاہیے۔ نہیں، ہم امید کرتے ہیں اور ہم اپنا جو رائٹ ہے وہ ایکسرسائز کریں گے،
پرامن طریقے سے قانون کے مطابق آئین کے مطابق زیادہ تعداد میں نکلیں گے, رائے کا استعمال کریں گے, صحیح طریقے سے ووٹ دیں گے, سر آپ سسٹم سے نہیں لڑ رہے تو سسٹم پھر آپ کے خلاف کیوں ہے؟ دیکھیں یہ تو سسٹم والوں سے پوچھے جو ہمارے خلاف ہے. نہیں ہے تو میں آپ کو آج کی بتاؤں, کیا ریلی نکالنا ہر کینڈیڈیٹ کا رائٹ نہیں ہے؟ کیا ہر کینڈیڈیٹ کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ پبلک میں جا کر کے کہے یہ میرا پولیٹیکل سمبل ہے؟ کیا ایک پولیٹیکل پارٹی کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ اس کے جھنڈوں کو اٹھا کے پاکستان کے جھنڈوں کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے فورسفلی پرامن طریقے سے کرے؟ کیا پورے ملک میں ایسا نہیں ہوتا؟ کیا 175 پولیٹیکل پارٹیز میں جو 18 پولیٹیکل پارٹیز اس وقت الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, کیا اس ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنی ریلی نہیں نکالی؟ کیوں ایسا قانون ہو جس میں سے آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جت کی اتنی بڑی پاپولرٹی ہے اس کو آپ ایک انٹائر پروسیس سے نکال لیتے ہیں؟ لیجیٹیمیسی آف دی الیکشن پہ بہت بڑا کوسچن مارک آئے گا, اور یہ الیکشن پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. اگر یہ الیکشن آپ نے فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ نہیں کروائے, اگر اس میں آپ نے جو ہمارے ایون کینڈیڈیٹ ہے جو آپ آخر تک یہاں تک لے آئے کہ آزاد کے نشانات پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اگر وہ آزاد نشانات پہ لڑتے ہوئے بھی آپ ان کو پارٹیسپیٹ ہونے نہیں دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تو پھر الیکشن نہیں, ایک سلیکشن کا پروسیس ہے. سر یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا, تو یہ آئینی نہیں ہوا, اور اگر ایسا ہی ہو رہا ہے تو پھر پاکستان کے لیے تو آپ کی جب حکومت تھی تو آپ لوگ اسے ہائیبرڈ حکومت کہا کرتے تھے. آئین میں ہائیبرڈ حکومت کی تو کوئی اصطلاح موجود نہیں ہے اور آپ اس پہ فخر کیا کرتے تھے, اور آپ ایک ایسا نظام لے کر چل رہے تھے جس کا آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا لیکن آپ اعلان کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد جو اب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ اسی راستے پہ چلنے کی وجہ سے جس کا آپ نے پہلے جو راستہ اختیار کیا تھا. نہیں مسعود رضا صاحب, ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں ایگری نہیں کرتا ایسی بات سے. نہیں, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ہے, نہ کبھی ہائیبرڈ کہا ہے, نہیں ہم یہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ ایسا سلسلہ ہونا چاہیے. ہم نے تو جو بھی الیکشن کروائے, بائی الیکشن کروائے, تو بائی الیکشن میں کوئی بھی وہ بھی جیتے. ہمارے پہلے آپ نے دیکھا جنوری میں الیکشن ہوئے, لوکل گورنمنٹ میں خان صاحب خود کمپین نہیں کر سکے بینگ بزی, تو وہ جو سیٹیں تھیں زیادہ تر وہ یہ لوگ جیتے. اور پھر جب سیکنڈ فیز آف دا الیکشن ہوا لوکل گورنمنٹ میں تو زیادہ تر سیٹیں ہم جیت گئے. ہم نے تو کبھی بھی ایسا نہیں کیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی دوری حکومت میں جو بھی الیکشن ہوئے, آپ کو اس بات سے اندازہ ہوگا کہ کسی بھی وننگ کینڈیڈیٹ نے یہ کمپلین نہیں کیا کہ جی ان کو روکا گیا, ان کو اجازت نہیں ملی گئی, یا اس کے ساتھ دھاندلی کی گئی. 2018 کے الیکشن میں تو یا ادروائز نون لیگ کے ساتھ جو رویہ تھا اس کی قیادت موجود نہیں تھی, ملک سے باہر اسے جانا پڑا, ان کے لوگ گرفتار تھے, ان پہ کیسز بن رہے تھے, کسی پر ہیروئن کا کیس ڈالا جا رہا تھا, کسی پر قبضے کا ڈالا جا رہا تھا, کسی پر کوئی کیس ڈالا جا رہا تھا. رات 11-12 بجے تک عدالتیں کھلی تھیں, ان کے خلاف فیصلے کر رہے تھے. پورا سسٹم آپ کے ساتھ تھا. آپ 2018 کے الیکشن میں تھے, آج وہی اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر اس میں اتنے اچھمبے کی بات کیا ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایسی ہسٹری کو ریپیٹ کیا جائے کہ جی اس کے ساتھ ہوا تو وہ آپ کے ساتھ. تو سر وہ جو ہسٹری تھی اس پر ندامت ہے 2018. نہیں, میں مسعود رضا صاحب میں اگر کمپلیٹ کروں کائنڈلی, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 2018 اور 2022 کے الیکشن ہرگز ایک جیسے نہیں ہیں. نہیں تو ان کی پولیٹیکل پارٹی سے نشان لیا گیا تھا, نہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو روکا گیا تھا. نواز شریف صرف ختم ہو گئے تھے اور ان کے خلاف سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی, جو وہ ججمنٹ آج بھی ان دا فیلڈ ہے. نواز شریف کی اس کی ریویو بھی ڈسمس ہو گئی. اس نے پارلیمنٹ میں کہا میں ثبوت دوں گا, ثبوت نہیں دے سکا. کمیشن بنا, کمیشن میں نہیں دے سکا. کنوکشن کی طرف چلے گئے, ریفرنسز بنے, وہ ایک پروسیس تھا. سو اونلی 1% واز آؤٹ آف, اور ایک پرسن نہیں تھا. اس کا بھائی بھی الیکشن لڑا, بھائی بھی الیکشن بھی جیت گیا, بھتیجا بھی الیکشن جیت گیا. اس کی بیٹی اگر ڈسکوالیفائڈ ہے تو صرف ایک باغ بیٹھی آؤٹ, باقی سارے الیکشن لڑ رہے تھے. لیکن جو لوگوں نے لڑنا تھا وہ لڑ چکے اور آئے. اس صورت میں تو آپ کیا سر, ہمارے تو ووٹر اور پرپوزر اور کینڈیڈیٹس کو تو کیا, ہمارے پرپوزر اور سیکنڈر کو روکا گیا. ہمارے ٹیکنیکل بنیادوں پہ نواز شریف نے خاموشی اختیار کی. انٹائر لیڈرشپ اس وقت ہائیڈنگ میں ہے یا وہ ارسٹڈ ہے. اس میں نواز شریف نے خاموشی اختیار کی, ملک سے باہر چلے گئے, خاموش ہو کے بیٹھ گئے. انہوں نے ریاست کے ساتھ, سسٹم کے ساتھ لڑائی نہیں کی. آپ کے رہنما نے نہ صرف برے ترین القابات سے نوازا اہم شخصیات کو, بلکہ اس کے بعد وہ مسلسل ایک ایسی پوزیشن لیے ہوئے ہیں جس میں وہ کسی پولیٹیکل فورس سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, اور وہ عوامی قوت کی بنیاد پر پورے سسٹم کو پلٹ دینے کی بات کرتے ہیں. تو پھر تو اس میں یہی ہوتا ہے سر کہ آپ سسٹم سے لڑ رہے ہیں اور سسٹم پھر آپ کو روک رہا ہے.
دیکھو وہ جب باہر گئے تھے تو بالکل باہر وہ گئے ہوئے تھے تو وہ بھی فلیٹلٹس کا بہانہ بنا کے چلے گئے تھے، اور جس وقت جہاز پہ چڑھ رہے تھے اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو کہ فلیٹلٹس کی رپورٹ بھی ساری، تو وہ ڈیل کر کے گئے تھے اور ڈیل کر کے واپس آئے ہیں. ایسی سیاست نہیں ہونی چاہیے. میں عرض یہ کروں کہ انہوں نے فائٹ نہیں کی تھی، آپ فائٹ کر رہے ہیں. نہیں، ہم یہ فائٹ نہیں کر رہے ہیں کہ جی ہم کسی ادارے کے خلاف اور اس کے نہیں، ہم سسٹم کے خلاف لڑ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا جرم کیا ہے جو ہمیں آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، پارٹی سے نشان لیا جا رہا ہے، اس کی لیڈرشپ کو اندر رکھا جا رہا ہے. خان صاحب کو کس طریقے سے رکھا گیا؟ دیکھو خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن دیکھیں 9 مئی میں تو خان صاحب سرے سے ارسٹ ہی نہیں ہے ابھی تک. اور ایسے کیسز اگر آپ نے بنائے، بارہا پارٹی کہہ چکی ہے، لیڈرشپ کہہ چکی ہے کہ جو 9 مئی کا ہوا ہے وہ اس کو بیس بنا کر کے آپ پوری پارٹی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. جو بھی کوئی کوشچن کیا جاتا ہے تو یہ لوگ لے کے آ جاتے ہیں 9 مئی. دیکھو ہم تو درخواست دے چکے تھے، درخواست میں ہم کہہ چکے کمیشن بنانے کی استدعا ہے، انکوائری کی استدعا ہے کہ جو لوگ رسپانسبل ہے، جس نے کوئی جرم کیا ہے، جو بھی قانون کے مطابق سویلین ٹرائیبیونل میں ان کا ٹرائل چلائیں، ختم، دا اینڈ آف دا سٹوری. اگر آپ ان کی لیڈرشپ کو روکے، پروپوزر سکنڈر نے کیا گناہ کیا کہ وہ آ کر کے نامینیشن فارم کی اسکروٹنی کے وقت نہیں ہو سکتے؟ پولیٹیکل پارٹی سے نشان لینا کیا ہے؟ کس طریقے سے آرگنائز طریقے سے ایک پورا سسٹم کو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے. تو یہ تو ملک کی اکانومی کے لیے، ملک کی ڈیموکریسی کے لیے، اس جمہوریت کے لیے، اس ملک کی خداداد کے لیے تو کسی طریقے سے نہیں ہے. بالکل آپ نے باتیں پریس کانفرنس میں بھی کہیں، اور میرے خیال میں 8-9 مئی نہ ہوتا اور اس سے پہلے کی چیزیں نہ ہوتی، آپ میر جعفر اور میر صادق کے القابات سے اگر نہ نواز رہے ہوتے تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. بہرحال اب آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک کمیشن بنائیں گے جو ماضی کی غلطیوں کا جائزہ لے گا. سر یہ کمیشن کیا ہوگا، اس کا دائرہ کار کیا ہوگا، اس کے ٹرم آف ریفرنس کیا ہوں گے، یہ کیا کام کرے گا کمیشن؟ دیکھو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی ہم نے ایک سجیشن دی ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن سجیشن کمیشن بنے. اس میں جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہے بڑے اور ملک سے ریلیٹڈ ہے جو اس کے، تو وہ ایشوز جو بھی ہیں وہ اس کے سامنے آ جائے، اور سب لوگوں کا جو طریقہ کار ہے ساری دنیا میں رائج ہے اس طریقہ کار سے اس کو دیکھا جائے. کیونکہ ہمیں بھی ہمیشہ سے یہ شکوہ شکایت رہے گا، نہ صرف یہ کہ ریلیٹڈ ود ریلیشن ٹو دی سمبل، بٹ آپ دیکھیں ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو انٹائر پروسیس سے آؤٹ کیے جانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ پروسیس ہے کہ آپ نے جو ہی رجیم چینج کے بعد آپ نے شروع کیا، 180 آپ نے کیسز بنائے، 203 کیسز ہے اس وقت، جس طریقے سے آپ نے توشخانہ میں کنوکشن کرائی، جس طریقے سے بیل میں کمیشن تحریک انصاف سے متعلق جو ناانصافی آپ سمجھتے ہیں انہی کو کیٹر کرے گا، یا اس سے پہلے بھی پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی یہ کمیشن دیکھے گا؟ نہیں، دیکھیں اگر ملک نے ہم نے آگے بڑھنا ہے، اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، ملک کی اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے اور ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے، رول آف لا لے کے آنا ہے، ڈیموکریسی کو ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے، اداروں کو ہم نے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، عدلیہ کو ہم نے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، ہم نے سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن کو لے کے آنا ہے. تو نہیں، ان میں سب کچھ جس کو بھی کوئی گریوینس ہے وہ آ جائے، جو بھی ایشو ہے وہ اس کے طرف آ جائے. سر اگر آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ 2013-14 کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، دھرنا کیسے ہوا، طاہر القادری صاحب کیسے آئے، عمران خان صاحب کا کیا کردار رہا، کس طرح سے نواز شریف کے ساتھ، آصف علی زرداری کے ساتھ، ان کی جماعتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ سب بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے اس کے دائرہ اختیار میں آنا چاہیے، اور وہ سب کچھ بھی اسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہیے؟ بالکل ساری چیزیں اس میں آنے چاہیے، لیکن جہاں تک زرداری اور نواز شریف کا تعلق ہے تو انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیسز بنوائے تھے. خان صاحب کے دور میں تو کیس ہی نہیں بنے تھے، لیکن جو جتنے کیسز ان کے خلاف بنے وہ کیسز انہوں نے اپنے آپ کو کبھی قانون کے سامنے پیش نہیں کیا، وہ کورٹ میں نہیں گئے، وہ وہاں سے ایکوٹ نہیں ہوئے. جب تک آپ ایکوٹ نہیں ہو، عدالت نے آپ کو یہ ڈیٹ ورڈکٹ نہ دیا ہو کہ آپ انریلی ایکوٹ ہو گئے، تو اس لیے آپ پہ وہ الزامات ہمیشہ رہتے. اگر ان کے کیسز میں یہ صداقت ہوتی ہے ان کے ڈیفنس میں کہ یس ان پہ جو بدعنوانی کے کیسز بنے ہیں وہ بیس لیس تھے، تو یہ عدالتوں میں اپنے آپ کا ایکویٹل مانگتے بجائے اس کے کہ نیب کے قوانین میں ترمیم کر کے ان کو وڈرا کرائیں. اب آگے اگر بڑھتے ہیں 2024 کے جو الیکشن ہیں، سر آپ کی اب اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اب سمبل نہیں ہے، الیکشن ڈے کی جو سائنس ہے اس میں آپ کو لوگوں کو پولنگ ایجنٹ بھی بنانا ہے، اپنا کیمپین بھی چلانی ہے، لوگوں کو لے کر آنا ہے پولنگ اسٹیشن تک، تو اس کے لیے لوگ ہیں آپ کے پاس، اور اس کے لیے کیا حکمت عملی ہے آپ کی؟
پہلے تو مسعود رضا صاحب وہ پہلے والے پورشن کے میں صرف یہ کہوں کہ 2018 میں اگر آپ ان کو دیکھیں تو 2018 میں تقریباً 11,000 کینڈیڈیٹ حصہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. اس کے کسی کینڈیڈیٹ کو کسی نے نہیں روکا تھا, نہ ہی ان کو کوئی کمپلین ہوئی تھی. 850 860 جو کنسٹیچوئنسی ہے ان کی 860 کنسٹیچوئنسی میں سے صرف اور صرف 17 پٹیشن پورے پاکستان سے آئی تھی, اور کسی نے اس کے سوا آبجیکشن نہیں کیا تھا کہ الیکشن فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تھے یا اس میں دھاندلی ہو گئی تھی. کوئی کورٹ میں نہیں گیا تھا, کسی نے کوئی وہاں ڈاکومنٹیشن فائل نہیں کی, بلکہ اگر آپ اس وقت زیادہ سے زیادہ دیکھ بھی لے تو وہ دیکھے تو جو صاحب اپوننٹ تھے وہ سارے جیت گئے تھے. دوسری بات ہے کہ جو 2024 کا ہے الحمدللہ ہماری تیاری بالکل کمپلیٹ ہے, پوری ہے. ہمارے جو بڑی تعداد میں, سب سے بڑی تعداد میں آپ کے کینڈیڈیٹس نے اپنے نامینیشنز فائل کیے ہیں اس دفعہ. یس, ہم نے نامینیشن پیپر بڑی تعداد میں فائل کیا اور وہ سارے پارٹی کی ہدایات کو وہ کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں. اور ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہے ایک ہی سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہے اور باقی سارے ان کے سپورٹ میں الیکشن کمپین نہیں کر رہے ہیں, بلکہ اس کینڈیڈیٹ کے لیے ایک الیکشن کمپین کر رہے ہیں جو ہمارا سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہے. اور سب کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ فل فورس کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور الیکشن والے دن تک اپنی ساری جو آئینی قانونی ذمہ داریاں وہ نبھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اور وہ کوشش کریں گے کہ اپنے امیدواران کو منتخب کروائے اور خان صاحب کے ویژن کو جو ہے اس کو آگے لے کے جائیں. جی سر, آپ دوبارہ الیکشن کی طرف جا رہی, پارٹی الیکشن کی طرف؟ نہیں, الیکشن تو آپ انٹرا پارٹیز الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ جی پارٹی, انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کر رہا ہوں. جی, انٹرا پارٹیز الیکشن کی مسعود رضا صاحب ویری انفارچونیٹ, کیونکہ وہ ڈیسیجن ہمارے خلاف آیا سپریم کورٹ نے. جس طریقے سے ہمیں سپریم کورٹ سے تو ایک گریونس ہمارا ہے, کیونکہ ابھی اسی کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ جو ڈیسیجن ہے اس میں فلاز بہت ہے, تو ایک ریویو تو فائل کریں گے. سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کی ڈیٹیل آرڈر آ چکی ہے, اب اس میں ریویو فائل کریں گے. لیکن بہرحال سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ فائنل ہے, بائنڈنگ ہے, اینڈ دیٹ از ٹو بی ریسپیکٹڈ. تو اس لیے اس کے مد نظر تو اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. اب آگے انٹرا پارٹیز الیکشن تو ضرور کرائیں گے. ہماری ایک اچھی جماعت ہے اور ہمارا آئین اور کنسٹیٹیوشن ہے. سپریم کورٹ نے جس طریقوں سے ذکر کیا تھا تو دو ہی کوشچنز تھے الیکشن کمیشن کے سامنے. سر میں ذرا جلدی چلنا چاہوں گا, بہت سارے سوالات ہیں, آپ کے پاس بھی وقت جی پلیز. یس, الیکشن انٹرا پارٹیز الیکشن کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو سر اب جب آپ کے لوگ جیت کے جاتے ہیں تو آپ کے پاس نہ تو ریزرو سیٹس موجود ہوں گی, نہ آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پارٹی ڈسپلن کے تابع ہوں گے. تو وہ ان میں سے بہت سے لوگ, ان پہ دباؤ بھی ہو سکتا ہے, ان کے پاس لیے لالچ بھی ہو سکتی ہے, ان کے اوپر مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ کبھی ساتھ دیں آپ کا یا نہ دیں. تو ایسی صورتحال میں آپ انٹرا پارٹی الیکشن بھی کرانے جا رہے ہیں, کیا یہ بھی کہیں ذہن میں موجود ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے بعد جماعت کو رجسٹرڈ یعنی اپنا ریسٹور کرنے کے لیے اپنے انتخابی نشان کو, اور پھر جو لوگ جیت کر آتے ہیں ان سے کہا جائے کہ وہ ریزائن کریں اور پھر الیکشن کی ایک ایکسرسائز ہو؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. الیکشن انٹرا پارٹیز الیکشن تو ہم کرائیں گے انشاءاللہ. وہ کیا الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد کے وہ تو ابھی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن ان اینی کیس جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے نشانات الگ ہے, لیکن ان کے نامینیشن پیپر بھی لکھا ہوا ہے, وہ پارٹی افیلیٹڈ ہے اور یہ ٹف اور ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں ہمارے ساتھ رہیں. ہمیں پورا قوی یقین ہے انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ رہیں گے, واپس آئیں گے. جہاں تک ریزرو سیٹ کا تعلق ہے تو یہ سارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جب پارٹی کو جوائن کریں گے تو پارٹی کو ہی سیٹیں ملے گی. اور یہی خدشہ تھا ہمیں کہ یہ الیکشن کمیشن کو بھی اور سر پارٹی کو کیسے جوائن کریں گے؟ ہم نے ان کی توجہ, پارٹی تو موجود نہیں ہے, وہ اس وقت آپ کو بتائیں گے. لیکن آئین اور قانون میں طریقہ کار موجود ہے اور پارٹی بالکل موجود ہے. پارٹی انلسٹڈ پارٹی ہے. سپریم کورٹ نے ہمارے ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں, الیکشن کمیشن نے, سپریم کورٹ نے ہم سے الیکشن سیمبل کا طریقہ کار جس طریقے سے تھا وہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ جی آپ کے پاس الیکشن کمیشن نے نہیں دیا, صحیح نہیں دیا. الیکشن کمیشن کے آرڈر میں 2 پوائنٹ تھے جس کا سرے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں تذکرہ تک نہیں ہے. لیکن ان اینی کیس وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہی ہے. اس کے مطابق اگر آپ ایون پارٹی کو نشان نہ بھی دے تو وہ پارٹی ہی رہتی ہے. اور اس میں آئینی طور پر کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ کسی ایسی پارٹی کو نہیں جوائن کر سکتے جس کے پاس سمبل نہ ہو. سمبل ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رجسٹریشن موجود نہیں ہے. مسعود صاحب ایک منٹ. جی سر. مسعود صاحب میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ, آپ اگر سورسز آف فنڈ ڈسکلوز نہ کرو تو آپ کو نشان نہیں ملے گا.
اگر آپ وومن کینڈیڈیٹس کو جو ریپریزنٹیشن ہے وہ 5% سے کم ہو تو آپ کو نشان نہیں ملے گا. لیکن نشان نہ ملنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی ڈیزالو ہو گئی ہے. وہ پارٹی انلسٹڈ ہے, آج بھی جو ہے وہ پارٹی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ہے, تھی اور رہے گی. اور ہمارا جو الیکشن کا نوٹیفیکیشن تھا, جو ہمارا ایک انٹرنل معاملہ ہے, وہ نوٹیفیکیشن ابھی بھی انٹیکٹ ہے. اور یہی ریزن ہے کہ ہم سارے اپنے اپنے جو ذمہ داریاں وہ نبھا رہے ہیں. آدھو ہمارا جو عمران احمد خان نیازی صاحب, عمران خان صاحب ہی ہمارے چیئرمین تھے, ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن فار دا پرپز آف ریزرو سیٹ ہمارے کینڈیڈیٹ اپنی ہی پارٹی کو جوائن کر کے آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. سر, الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر 2 فہرستیں موجود ہیں. ایک فہرست وہ جو الیکشن میں حصہ لینے والی جماعتیں ہیں, ایک فہرست وہ جو الیکشن میں حصہ, جو ساری جماعتیں ہیں اس میں سے وہ ساری جماعتیں الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی, اور وہ جماعتیں جو انلسٹ ہیں اور انہوں نے الیکشن کمیشن کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کی, تو الیکشن کمیشن ان کو اس فہرست سے ماضی میں نکالتا بھی رہا ہے. آپ آخری نمبر پر موجود ہیں, اور اگلی جب باری آئے گی اور اگر الیکشن نہیں ہوئے اور ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوئی تو شاید آپ اس لسٹ سے باہر بھی ہو جائیں, اور یہ وہ وقت ہو جب الیکشن ہو چکا ہو اور آپ کے لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہوں. ایسی صورت میں کیا کریں گے آپ؟ نہیں دیکھو, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے تحریک انصاف اس لسٹ سے وہ آؤٹ نہیں ہوگی, کیونکہ ایک مرتبہ آپ کی پارٹی انلسٹ ہو جائے تو پھر پارٹی کو ڈیزالو کرنا صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے, اور وہ آرٹیکل 17 میں اپنے سرکمسٹانسز لکھتے ہیں, دیٹ از دا اونلی وے ٹو آؤسٹ اے پارٹی. یہ وہ نہیں ہے سرکمسٹانسز, لیکن پولیٹیکل پارٹی ہونا ایک الگ بات ہے, ایسی بھی لسٹ ہے کسی جو پارٹی کو کالعدم قرار دینا اور ڈیزالو کرنا ایک الگ بات ہے. پارٹیز موجود ہوتی ہیں, الیکشن کمیشن میں نہیں جاتی, وہ پارٹی دینی اعتبار سے اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں, کسی اور اعتبار سے کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ فیصلہ طویل عرصے تک نہیں کرتی. جماعت اسلامی نے طویل عرصے تک فیصلہ نہیں کیا کہ وہ الیکشن لڑے گی, لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ الیکشن لڑے گی. تو آپ کی پارٹی تو رہے گی, لیکن الیکشن کمیشن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اگر وہ آپ پوری نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن کی لسٹ سے آپ باہر ہو سکتے ہیں. نہیں, الیکشن کمیشن کی لسٹ سے ہم باہر, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو ریکوائرمنٹ پوری کر چکی تھی, اور الیکشن کمیشن نے تو اورلی ہمارے حق میں بھی آرڈر اناؤنس کیا تھا. بٹ لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ کہ پاسٹ میں کیا کیا تھا. فیوچر کی طرف جاتے ہوئے جو لسٹ ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ایسی لسٹ ہے جس میں پولیٹیکل پارٹی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, اور ایسی بھی لسٹ ہے جس پولیٹیکل پارٹی الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی. چونکہ ہمیں نشان نہیں ملا اور نشان ہم سے لیا گیا, تو نشان نہ ہونے کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹی کے کینڈیڈیٹس پلیڈ نہیں کر پا رہی, اور وہ ہمارے ہی کینڈیڈیٹ ہے, لیکن وہ آزاد نشانات سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ہماری پارٹی انلسٹڈ پارٹی میں ہیں. اگر آپ انلسٹڈ پارٹی ہیں تو پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا, آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ وہ پارٹی جوائن کر سکتے ہیں, آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایک آزاد کینڈیڈیٹ اس پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتا جس نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کیا ہو. ہم کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں, انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف. تو انشاءاللہ وقت آنے پہ وہ آپ دیکھ لیں گے. الیکشن اللہ کرے پہلے پرامن طریقے سے فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو, تو انشاءاللہ آگے آپ کو پلان نظر آ جائے گا. بیرسٹر گوہر صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے, اور بریک کے بعد ہم سائفر کیس کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف اس وقت بہت ہی اہم کیس سائفر کا کیس ہے, اور اس میں لگتا یہ ہے کہ یہ کیس اپنے کنکلوژن کی طرف ہے. بیرسٹر گوہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب فرمائیے گا کہ کیا یہ کیس اپنے کنکلوژن کی طرف ہے اور جلد ہی سزائیں ہو سکتی ہیں عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا سائفر بالکل ایک بوگس کیس ہے, لیکن اینی وے جس طریقے سے اس جج صاحب نے ٹرائل چلایا, 2 مرتبہ ہائی کورٹ نے اس کو کواش کیا ہے کہ جس طریقے سے پروسیڈنگ جج صاحب نے کر لی تھی, ہائی کورٹ نے ان کو کنسیڈر کیا کہ ہائی کورٹ کی آرڈر کی وائلیشن کی تھی اور قانون کے مطابق نہیں تھی. اب یہ 3rd ٹائم ہے کہ وکلاء پیش ہو رہے ہیں, اور یہ ہر اکیوزڈ کا بنیادی حق ہے, لیٹ الون کہ وہ ایسے کیسز میں جس میں آپ کی ایون سزائے موت ہو, لیکن اس کے باوجود کہ نہیں جاتے. جج صاحب خود وکیلوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں جو آئین کے خلاف ہے. پھر جج صاحب انہی وکیلوں کو کہتے ہیں کہ آپ کراس. سر ہمارے وکیل حل تاریخ پہ پہنچ پا رہے ہیں, لیکن جو ہمارے پاس جج صاحب نے اپوائنٹ کر لیا, تو پھر وکیلوں کو بھی ایسے اپوائنٹ کیا جو وکلاء پیش ہوئے ہیں پراسیکیوشن کی طرف سے. سر کل عدالت نے کہا کہ بار بار بلانے پر آپ کے وکلاء نہیں آ رہے.
मजबूरन ये फैसला करना बार बार बुलाने पे हर मरतबा हमारे इस वक्त 4 किस्म के ट्रायलें जो चल रही हैं जेल में, एक नेब के 2 ट्रायलें चल रही हैं, एक इलेक्शन कमीशन चलवा रहा है, तीसरा चौथा केस जो है वो साइपर चलवा रहा है। लेकिन साइपर वाले केस में डेली बेसिस पे केसेस हो रहे हैं और वो वकला पेश हो रहे हैं। वकला कुछ अगर इनकेस हर तारीख पे वकील पेश हो रहा है, हर तारीख पे वकील मौजूद है, अगर ऐसा नहीं है तो ये किस कानून में लिखा हुआ है? तो सर अगर वकील पेश हो रहे हैं तो इसकी जरूरत वकील की भी तो कोई जिम्मेदारी है? स्टेट डिफेंस दिया जाए इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को। मैं ये कह रहा हूँ कि वकला पेश हो रहे हैं, लेकिन वकील अगर किसी तारीख पे पेश ना भी हो जाए तो ये इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ कि जज खुद एक अक्यूज के लिए अपने तरफ से, और वो मचलस कि वो प्रोसिक्यूशन के वकीलों में से एक को अपॉइंट करे कि आप अक्यूज के लिए, ये तो आईन के साथ लगातार ये तो जज साहब ने ट्रायल ड्यू प्रोसेस के खिलाफ है। ये जज साहब ने बल्कि पूछा भी इमरान खान साहब, ये ट्रायल चल रहा है, ये ट्रायल चल रहा है अगस्त, अगर ये ट्रायल चल रहा है, मसूद रजा साहब अगस्त से ये ट्रायल चल रहा है। खान साहब को अदालत में पेश किए बगैर उसकी कस्टडी ली गई, उसके पेश किए बगैर एक्सटेंशन दी गई, उसको कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए जेल ट्रायल कराया गया, 2 मरतबा चार्ज हुआ, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। अभी भी जो डॉक्यूमेंट क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, वो रूल्स भी नहीं प्रोवाइड किए गए। इतने टफ सर्कमस्टांसिस में आप अपने उन जर्नलिस्ट से पूछो, अगर वो बता सकते हैं कि जिस सर्कमस्टांसिस में से हम गुजर रहे हैं, हर तारीख पे वकला मौजूद है, न उनको तारीखें दी जाती। मैं खुद जब जाता हूं तो मुझे भी कहा जाता है, कोई वजूहात मौजूद हैं, बहुत अहम केस है और आप खुद बता रहे हैं कि इसमें कितनी ये हर तारीख पे उन्होंने दरखास्त, हर तारीख पे उन्होंने दरखास्त, जी सर देखिए हर तारीख पे वो जाके हर तारीख पे उन्होंने दरखास्त दी है, लेकिन एक दिन पे नहीं। आप उनको को एक दिन पेश नहीं होता वकील, उसकी भी तो एक फैमिली है, या बीमार है या घर में कोई रीजन है, वो नहीं पेश होता। क्या एक तारीख पे अदालत जो कह रही है इस बात का जवाब है कि ये बात गलत है? मैं कह रहा हूं कि अगर एक मरतबा वकील पेश नहीं होता और दूसरी दिन भी पेश नहीं होता, और वो क्यों नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं कि हमें डॉक्यूमेंट दे, डॉक्यूमेंट्स के हसूल के लिए लगे हुए हैं। अगर एक वकील एक दिन पे पेश नहीं होता तो क्या जज साहब के लिए ये लाजिम है कि वो करें कि मैं आपके लिए कोई और वकील अपॉइंट करता हूं, जिस पे हम डिस्ट्रस्ट को शो कर चुके हैं? वहां 2 अक्यूज आप चला, एक साबिका वज़ीर आज़म और दूसरा साबिका वज़ीर ख़ारिजा, एक सीजन पॉलिटिशियंस। आप उनकी ट्रायल चला रहे हैं, बंद दरवाजे में चला रहे हैं, आप ही के प्रोसिक्यूटर, आप ही के गवाह, आप ही के जज, और नहीं उनके आईनी कानूनी रास्ते को आपने सारा रोका हुआ है। अदालत ने 2 मरतबा डायरेक्शन दिए, उन डायरेक्शनों को फॉलो नहीं किया जा रहा, फिर भी जज साहब बज़द है कि इसी तरीके से वो ट्रायल चला रहे हैं जिस तरीके से ट्रायल चला रहे हैं, डेली बेसिस पे हो रहा है। 8 बजे से ट्रायल शुरू हो जाता है। क्या कभी किसी जज ने, इस जज साहब से आप पूछ ले कि सर आपने अपनी हिस्ट्री में एज अ जज कभी एक दिन में 6 और 9 गवाह किए हैं? लास्ट टाइम जज साहब ने 6 गवाह एक दिन में करके कहा कि आप क्रॉस कर ले, हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को क्वाश कर दिया। आपको इस प्रोसेस पर एतमाद नहीं है, मुझे बस उसी तरह चल रहे हैं जिस तरीके से। आप बहुत तजुर्बेकार वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के आप लॉयर हैं, आप माशाल्लाह पूरी पार्टी को इस वक्त रन कर रहे हैं। सर आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ट्रायल चल रहा है, इमरान खान साहब को जल्द सज़ा भी सुना दी जाएगी? आप इस ट्रायल से इत्तेफाक करें या ना करें, आपको लग क्या रहा है, क्या सज़ा जल्द सुना दी जाएगी? देखिए इनकी कोशिश तो यही है कि जल्द से जल्द सुना दो, और 8 फरवरी से पहले भी सुना दो। और जिस तरीके से तोशाखाना का केस आपने देखा था कि जज साहब ने हमें न मौका दिया था, न डिफेंस दिया था, न क्लोजिंग आर्गूमेंट्स के लिए टाइम दे दिया था, और आधे घंटे के अंदर अंदर उसने 30 पेज का ऑर्डर लिखा था। तो ये भी उसी तरह से चलाना चाह रहे थे। और सर सज़ा क्या हो सकती है? कुछ दिनों में या 8 फरवरी से पहले रियासती वकीलों ने तो उम्र कैद की या सजाए मौत की दिलवाने की बात की है कि उनका इरादा तो ये है। तो आपको क्या लग रहा है कि जल्द सज़ा हो सकती है, और क्या सज़ा हो सकती है? अब तक की प्रोसीडिंग से आपको क्या लग रहा है? देखिए ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या कर रहे हैं, लेकिन मुखालिफिन इस बात पे डटे हुए हैं, क्योंकि अगर आईन कानूनी होता तो मैं आपको बताता कि आईन और कानूनी तरीके से ट्रायल चलता तो ये क्वाश हो जाता, ये ख़त्म हो जाता, खान साहब बाइज़्ज़त बरी हो जाते, और इन पे ये भी हो जाता कि जो जुडिशल पॉलिसी है कि अगर आप मेलिशियसली किसी को प्रोसिक्यूट करो तो आपको हैवी फ़ाइन भी देना पड़ेगा, तो ऐसा ही होता। लेकिन जिस तरीके से ये चलाते हैं कि जज भी आप है, जूरी भी आप है, वकील भी आप है, और केस भी आप चला रहे, तो सब कुछ एक तरफा आप चलाएँ तो फिर जैसे चाहें कलम आपका है, जैसे मर्जी हो आप जजमेंट लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर खान साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे, और उनका मानना यह है कि उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा। शिद्दत बहुत ज़्यादा है उस मामले से जो 2018 में नून लीग के साथ थी, लेकिन नून लीग ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था, वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया था, और किसी जमात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के निज़ाम के लिए बात की थी। लेकिन अब इलेक्शन कैंपेन में
نون لیگ اپنے اس نعرے کو، اس وعدے کو، اس دعوے کو فراموش کر چکی ہے۔ بات کریں گے ایک بریک کے بعد، اور نون لیگ سے ایک اہم رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے بیرسٹر گوہر خان ہمارے ساتھ موجود تھے، رہنما تحریک انصاف، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کسی طرح کی آزادی ان کو حاصل نہیں ہے، وہ الیکشن کیمپین نہیں کر پا رہے۔ آج انہیں ریلیاں نکالنی تھی، وہ ریلیاں نہیں نکال پائے۔ وہ اگر پریس کانفرنس بھی کرنا چاہتے ہیں تو بھی پولیس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ الیکشن کے لیے ان کے پاس سے فیلڈ ہی موجود نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر افنان اللہ صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ کے۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب۔ سینیٹر صاحب، آج جس کیفیت کا اظہار پی ٹی آئی کر رہی ہے، کل اسی طرح کی کیفیت آپ کے ساتھ بھی تھی، اور آپ نے اس وقت ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، لیکن اب جب الیکشن کیمپین ہو رہی ہے تو آپ نے اس نعرے کو یکسر فراموش کر دیا ہے، حالانکہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وہ صورتحال ہے جو کل آپ کے ساتھ تھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اسٹیٹ کی انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملہ کیا ہے باقاعدہ۔ اب جب آپ وہ حملہ کر رہے تھے تو وہ ہم سے پوچھ کے تو گئے نہیں تھے یہ کام کرنے کے لیے، نہ ہی یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے سگنیٹری ہیں، اور جو کچھ انہوں نے 2013 سے لے کے 2018 تک ہمارے خلاف سازشیں کی تھیں، اس کے بعد جو ہے اس بات کا کوئی وہ رہ نہیں جاتا کہ ہم جو ہے ان کے لیے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگائیں۔ یہ خود ووٹ کو عزت دو کے اندر یقین نہیں کرتے۔ ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، وہ روزانہ جب ان کو موقع ملتا ہے وہ کہتے ہیں 1.5 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں، میرے سے اسٹیبلشمنٹ میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ تو بھائی پھر اس طرح کے لوگوں کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تو میرا نہیں خیال یہ ان کی کریڈینشلز پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے لیے ہے ہی نہیں، یا اگر ہیں تو بہت خراب ہے۔ تو ہم یہاں تو یہ پہلے اپنے کیے کی جو ہے اس کے اوپر ندامت جو ہے وہ شو کریں اور کہیں کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے اس طرح کے کام، اور چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سگنیٹری ہوں، اس کے بعد کوئی اس طرح کی بات ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے تو ہم بالکل بھی جو ہے وہ اس میں آپ یاد کریں 2013 سے 18 میں نواز شریف صاحب نے پختونخوا کی گورنمنٹ کو نہیں چھیڑا، حالانکہ ہم گرا سکتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ 2013 سے 18 تک آپ کے ساتھ ہوا وہ اب آگے نہیں ہوگا اور اس کا راستہ بند ہو چکا ہے اور اس پر آواز نہیں اٹھانی چاہیے۔ نواز شریف صاحب نے تو اپنے لیے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، تو وہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے۔ اب پاکستان میں ایسی جمہوریت ہے کہ کوئی بھی منتخب وزیر اعظم وقت سے پہلے گھر نہیں جائے گا، کسی حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگی، وہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ آپ کو اس پر یقین ہے، کامل یقین ہے، تو آپ نے یہ نعرہ چھوڑ دیا، چھوڑ دیں اس وقت عمران خان کو۔ نہیں دیکھیں، ہم نے یہ نعرہ بالکل نہیں چھوڑا۔ یہ ایک جدوجہد ہے جو جدوجہد چل رہی ہے، یہ آگے بھی چلے گی، ہم سے پہلے والے بھی چلاتے رہے اس جدوجہد کو۔ اور ملک کے اندر جو آپ کی جمہوری آزادیاں ہیں یا باقی آزادیاں، یہ تو پوری قوم کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، سیاسی لیڈرشپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ وہ ان آزادیوں کو جو ہے وہ مینٹین کریں، اس کے لیے جدوجہد کریں، اور وہ ہم پیچھے پہلے بھی کرتے آئے ہیں، ہم آئندہ بھی کریں گے۔ اور اس طرح کی کوئی گارنٹی کسی بھی ملک میں موجود نہیں ہوتی کہ جی جمہوریت آپ کی ٹھیک رہے گی۔ وہ تو اس وقت جو لوگ موجود ہوتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، جو ان کی اسٹرگل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے سارا معاملہ۔ سر، جمہوری ملکوں میں جہاں پر پرانی جمہوریتیں وہاں تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ایسا ہوتا چلا آ رہا تھا، اس لیے آپ کا یہ نعرہ تھا اور آپ نے یہ نعرہ اپنے لیے لگایا تھا، پاکستان کے لیے لگایا تھا۔ اس وقت جتنے بھی آپ کی جلسے ہو رہے ہیں، ان میں تقریریں ہو رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مسلسل جدوجہد ہم کر رہے ہیں، کہیں ایک لفظ بھی اس کے متعلق گفتگو نہیں ہے، کوئی ایک بات بھی نہیں کی جا رہی ہے۔ تو اب الزام یہ لگتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب تو ڈیل کر کے آ گئے، تو اب ڈیل کر لی ہے، لہٰذا پرانے موقف کو چھوڑ دیا، نیا موقف جو ہے وہ بس یہ ہے کہ کس طرح ترقی ہوگی اور کیا ہوگا، اور اس کے بارے میں بھی جو آپ کا منشور سامنے آیا ہے اس پہ تو بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس پہ تو بڑی باتیں ہو سکتی ہیں۔ نہیں، آپ ہمارے اگر منشور کو دیکھیں، اس میں 62 اور 63 جو آرٹیکل آئین کا، اس کو ختم کرنے کی بات ہے، اس کو اندر نیب کو ختم کرنے کی بات ہے۔ تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ووٹ کو عزت دو کی جو ہے اس سے ہم بھول گئے ہیں یا ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ہم نے ہمارے منشور میں واضح طور پہ لکھی ہوئی یہ چیزیں، اور ہم جو ہے وہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم اس طرح کی قربانیاں نہیں، یہ اس کا حصہ تو ضرور ہے نا، یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ کو دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بالکل اس کے بڑے کوئی اور چیز بنیادی جزء ہے۔ 58 2B تھی،
وہ ختم ہو گئی تو پھر 62-63 آ گئی, پھر آپ کہہ رہے ہیں نیب آ گئی. یہ نہیں ہوگا تو کچھ اور ہوگا. یہ میں نے یہی کہا ہے نا, یہ اسٹرگل ہے. یہ اسٹرگل جو ہے یہ کرنی پڑے گی قوم کو بھی اور ہمیں بھی, اور اگر نہیں کریں گے تو پھر جو ہے حالات خراب ہوں گے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں چوتھی مرتبہ, یہ تو آپ جی بلاول صاحب کہہ رہے ہیں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نامزد کردہ نواز شریف صاحب کو جمہوریت کے خلاف سازش ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں تو وہ یہ بتائیں نا کہ انہیں پاکستان میں کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا. ان کے جتنے لوگ ہیں, جو لوگ لڑنا چاہ رہے تھے الیکشن, ان کو لڑنے دیا جا رہا ہے کہ نہیں, ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہوئے ہیں کہ نہیں, ان کو جو ہے جو ان کی خواہشات تھیں کہ کس طرح ریلیاں کرنی ہیں, جلسے نکالنے, وہ پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں. اس کے بعد وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نامزد ہے کہ نہیں. بات یہ ہے کہ اگر ہم الیکشن جیت رہے ہیں, ہوا ہمارے حق میں ہے, سب سے بڑے پورے پاکستان میں جلسے ہم لوگ کر رہے ہیں, سارے پولز یہ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آ رہی ہے, تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا تو قصور نہیں ہے نا کہ آپ 8% پہ ہیں اور ہم 45% پہ ہیں. یہ تو پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے تھا. 15 سال اگر سندھ میں کوئی کام کیا ہوتا, اگر کراچی کا پانی کا ہی مسئلہ حل کر دیا ہوتا تو آج شاید کچھ بتانے کے لیے ہوتا. خالی NICVD اور وہ پنک بسوں سے تو لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. آپ کو تو جو ہے وہ اپنی پوری پرفارمنس, 15 سال سے آپ کے پاس وہ سازش قرار دے رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہیں پر رکاوٹ محسوس ہو یا کہیں وہ جلسہ نہ کر پا رہے ہوں یا کینڈیڈیٹس کھڑے نہ کر پا رہے ہوں تو شکایت کریں. لیکن تحریک انصاف یہ سب کچھ کر رہی ہے, آپ اسے کیا سیاسی جماعت مانتے ہی نہیں ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کی فالوئنگ ہو, آپ نے سرویز کا ذکر کیا, بہت سے سرویز ہیں جس میں تحریک انصاف کی پاپولرٹی آپ سے بھی زیادہ ہے, تو عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, بہت سے سرویز یہ بتا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر الیکشن پروسیس میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے, اور بلاول صاحب اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو وہ بات بھی غلط ہے. بالکل, جب بلاول صاحب جو بات جمہوریت کے خلاف سازش کا بات کر رہے ہیں وہ بالکل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. جہاں تک PTI کی بات رہ گئی, آپ مجھے بتائیں 2002 میں میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, وہ نااہل تھے. 1999 میں جب ہماری گورنمنٹ گئی تو سب سے پہلے عمران خان نے باہر نکل کے کہا بہت اچھا ہوا یہ حکومت گئی. پھر 2008 میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نااہل تھے اور انہیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا. 2018 میں میاں صاحب نااہل تھے, انہیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا. ہم نے تو یہ نہیں, مطلب انہوں نے ہمارے لیے کبھی کوئی آواز بلند کی, یہ ٹھاٹے مار کے ہنستے تھے. سر میں ان کے لیے آواز بلند کرنے کی بات نہیں کر رہا, وکٹیں اڑا دی ہمیں. لیکن 2018 کے بعد آپ نے خود ایک موقف اختیار کیا تھا اور آپ نے خود جلسے کیے تھے, خود عوام کو تیار کیا تھا, تو اس وقت آپ نے اس موقف کو ترک کر دیا. میں نے پہلا سوال بھی آپ سے یہ کیا تھا, آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو آزادی ہے, ان کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے, تو تحریک انصاف کو آزادی نہیں ہے, ان کو شکایت ہے, تو آپ خود یہ مان رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے یہاں پر, تو ایسے الیکشن میں آپ کامیاب ہو بھی جائیں تو اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی سر؟ دیکھیں یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا, وہ تو ہم نے تو کوئی 9 مئی کا واقعہ نہیں کیا تھا جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے پہ جو ہے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا. انہوں نے تو کیا ہے نا واقعہ, سزائیں ہو رہی ہیں نا سر, وہ تو گرفتار ہو گئے, ان کے تو کیسز چل رہے ہیں. جو لوگ ملوث تھے, جو لوگ ملوث تھے ان سب کو PTI نے اپنی ٹکٹیں دے دی ہیں. جن لوگوں کو ملوث ہیں سارے کے سارے PTI کی ٹکٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. بہت شکریہ سینیٹر افنان اللہ صاحب, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. بات یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو سپورٹ دی جائے, بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے, نون لیگ نے یہ نعرہ خود لگایا تھا ووٹ کو عزت دو کا, اور انہوں نے ایک جدوجہد کا آغاز کیا تھا اور اپنی اس الیکشن کیمپین میں اس کو فراموش کر دیا ہے. اور ملک کے لیے انہوں نے بات کی تھی, سسٹم کے لیے بات کی تھی. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آگے بھی آنے والی حکومتیں اپنی مدت پوری کریں گی جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.